پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی، خبر نہ ہوئی۔ اعلیٰ حضرت حمید شاہ محب شاہ رحمت اللہ علیہ درگاہ کی غیر قانونی انتظامیہ کمیٹی نے حضرت اعلیٰ حمید شاہ کمپلیکس کی پہلی منزل پر واقع اردو ہال بغیر کسی وجہ سے بند کر کے اس ہال کو بلڈ بینک میں تبدیل کر دیا ہے۔ آخر سچ کیا ہے؟ سچ تو یہی ہے جیسا مسلم طبقے میں بے چینی اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ غیر قانونی کمیٹی کو پالیسی اموار پر فیصلہ لینے کا کوئی اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ یاد رہے، کرناٹک کے ٹریبونل بنگلور وقف بورڈ کو نیا بائیلاس منظور کر کے الیکشن کے ذرائع میننن کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا تھا، لیکن وقف بورڈ نے جو سیاسی لیڈروں کی سفارش پر عدالت کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا۔ 20 پر 3 اگست کو ہائی کورٹ میں مقدمہ کی سماعت مقرر ہے۔ غیر قانونی کمیٹی نے عوام کے غصے کے پیش نظر ITI کالج کی 4تھی منزل پر ایک بورڈ اردو ہال لگا کر اردو طبقے کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش ہے، جس کی 4تھی منزل پر جانے کے لیے نہ تو لفٹوں کی سہولتیں اور کوئی بھی اردو تنظیم یا مسلم ادارہ اس حال سے استعفت نہیں کرے گا۔ کرناٹکا وقف بورڈ ایک بے جان ادارے کی شکل اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا وجود ہونے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ وقف بورڈ سے اچھائی کی امید کی کرنیں بے وقوفی ہے۔ اردو دان طبقہ اردو ہال کو کمپلیکس کی پہلی منزل پر ہی برقرار رکھنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہے تو اردو منتظمین نے ہڑتال کرنے کی دھمکی دی ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علی مولا، اخبار چینل آپ تک میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ میرے سامنے شہر ہی نہیں بلکہ سارے ملک کی بہت بڑی معروف شخصیت اور بہت بڑے مشہور شاعر جن کا نام مبین منور صاحب ہے، تو حال ہی میں جو حمید شاہ کمپلیکس میں جو فرسٹ فلور پر ایک اردو ہال منعقد تھا، جس میں سارے مسلمان بھائی اور ہمارے دینی بھائی، بہت سے لوگ اردو کے عاشق جو ہیں وہاں پر آتے اور مشاعرے ہوتے، کئی پروگرامز ہوتے، اس کو بند کیا گیا ہے اور اسے وہاں سے لے کر جو ہے دوسری ایک ITI کالج وہاں پر ایک منعقد کیا گیا ہے 4ویں فلور پر۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کہیں گے آپ مبین صاحب، اس جو بلڈ بینک بنایا جا رہا ہے اردو ہال کو بند کر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حمید شاہ محب شاہ کمپلیکس کے بارے میں جو آپ سوال کر رہے ہیں، یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ وہاں پر بلڈ بینک ضروری تھا، بنایا جا رہا ہے۔ مگر بلڈ بینک کے لیے اردو ہال کو ختم کر کے بلڈ بینک بنایا جائے، یہ بالکل غلط کام ہے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے جب بھی میں خود وہاں کا سیکریٹری رہا، جب تک میں وہاں کا ممبر رہا، ہم لوگوں نے اس کی فلاح و بہبودی کے لیے جتنے کام ہیں منصوبے بنائے، اور جتنے بھی منصوبے وہاں آج چل رہے ہیں وہ تمام منصوبے میرے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ بابا صاحب واقعی ایک اچھی شخصیت ہیں، انہوں نے حکومت سے جتنے بھی کام کرانا تھا وہ کام کرائے۔ ہسپتال کھول دیا گیا، پھر اس کے بعد ڈائلسس سینٹر کھولا گیا، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ٹھیک تھیں۔ مگر اردو ہال میں جو بلڈ بینک بنایا گیا ہے،
وہ بالکل نہایت ہی غلط ہے. ہم کو جو ہے جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کام کرنا، اس سے بڑے کام نہیں کرنا. یہ بڑے لوگوں نے مثال دی ہے کہ جتنی چادر ہو اتنی ہی پیر پھیلانا چاہیے. مگر حضرت ہمیشہ کمپلیکس میں وہ تمام چیزیں مہیا ہیں جس میں اسکائی از دی لمٹ والا معاملہ ہے. آسمان اپنی حدوں تک بھی کام کر سکتے ہیں، اتنا بڑا ایک ادارہ ہے، اس کا بینک بیلنس اتنا ہے. قوم کی فلاح بہبودی کے لیے جو کام ہوتے ہیں وہ کرنا لازمی ہوتا ہے. رہی بات اردو حال کی، بہت ہی پرانی کمیٹی، جس وقت میں بھی کمیٹی میں نہیں تھا، خالد صاحب، محمد خالد صاحب چیئرمین تھے اس کمیٹی کے، اور انہوں نے وہاں کے لیے جو کمیٹی نامزد کی تھی اس میں جی ایم انور یعنی غنی محمد انور صاحب کو صدر بنایا گیا تھا. ایک تو ہمارے رشتہ داری میں تھے خالد صاحب، دوسرا غنی صاحب محمد صاحب سے بھی ہماری دوستی رہی، تیسرا میرے چھوٹے بھائی سعید منور بھی اس کے ہمیشہ کے ممبر تھے. تو میں نے ان سے ایک درخواست کی تھی کہ جہاں اتنی چیزیں ہو رہی ہیں، حکومت اردو حال نہیں بنا رہی ہے، اس کے لیے ایک اردو حال کا بنانا لازمی ہے. تو انور صاحب، جی ایم انور صاحب نے اس کو اپنا ایک فرض سمجھ کر اردو حال بنایا. اردو حال کے لیے جو کمیٹی کے لوگ تھے انہوں نے اپنا خود کا بھی چندہ پیسہ لگا کر اردو حال کو اتنا خوبصورت بنایا. جتنی چیزیں حکومت کی مطلب کمیٹی کی تھی اتنی استعمال کی، ہاتھ کے بھی پیسے لگائے، اور وہ اردو حال جو ہے تمام تر سہولیات کے ساتھ پورا ایئر کنڈیشن اردو حال بنایا گیا تھا. اور اردو کے جتنے بھی پروگرام شہر میں ہوئے ہیں، بہت اچھے پروگرامز وہاں پر ہوئے. اور اردو کے پروگرام سال میں 15-20، دوسرے زیادہ سے زیادہ افطار کی پارٹیاں ہوں یا بیانات ہوں، روزے کی اہمیت پر ہو، یا کوئی بھی وقت کے ساتھ ساتھ جتنی بھی قوم و ملت کے کام تھے اس میں اردو حال میں وہ ہوا کرتے تھے. اور کسی کتاب کا اجرا ہو گیا، کوئی شعرا وغیرہ باہر سے آئے ان کے اعزاز میں ہو، مشاعرے ہو، یہ تمام چیزیں وہاں پر چل رہی تھی. مگر ہمارے ریاست کو اعزاز حاصل تھا کہ ہمارا بھی ایک اردو حال ہے، وہ مسلمانوں کا ہے، جو کہ خاص تر مسلمانوں نے ہی اپنے ہی جگہ پر مسلمانوں نے تعمیر کیا ہے. بہرکیف اس کو غنی صاحب کے دور میں ایک کرایہ تھا، اس کے بعد دوسرے ایک اور کمیٹی آئی، اس میں جو ہے ہمارے سالار کے جو آزاد ہیں منیر آزاد صاحب صدر رہے، اور فیاض قریشی صاحب اس کے سیکریٹری رہے. اس وقت بھی اردو حال کو انہوں نے برقرار رکھا. اردو حال کے میں کئی یہ پروگرام ہوتے رہے، اور انہوں نے کرایہ 5,000 روپے اس کا رکھا تھا. ہماری کمیٹی آنے کے بعد میں نے اس کا کرایہ 1,000 روپے کرایا، کیونکہ اردو کے پروگرامز کے لیے بنایا گیا ہے، اس سے کمانے کی کوئی بات نہیں ہے. تو اسے بھی بڑی جد و جہد کے ساتھ 1,000 روپے پہ کمیٹی والوں کو منایا کہ بھئی کم سے کم الیکٹرک کی بل یا وہ لے لیں گے، اس سے زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بنایا ہی گیا ہے اردو حال اردو کے لیے. خیر بہر کے وہ چل رہا تھا. وہ اور محلے کے لوگوں کو کچھ ان کی ضروریات کے لیے دیا جا رہا تھا. بہر کے چل رہا تھا. جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں، باہر سے لوگ آتے، ان تمام چیزوں کے لیے وہ ہو رہا تھا. اب ان لوگوں کو وہاں جو کمیٹی میں بیٹھے ہیں، ہر چیز میں کمائی چاہیے، ہر چیز میں پیسہ چاہیے، ہر چیز میں فائدہ چاہیے. اب ان کو تکلیف سب سے بڑی یہ ہو رہی تھی کہ وہاں پر سالانہ آمدنی نہیں ہے.
8-10 प्रोग्राम होते हैं, 8-10 हज़ार रुपए के लिए इतनी बड़ी जगह बर्बाद। बीच में भी उन्होंने ये तमाम चीज़ों के लिए कोशिशें की थी, मगर मैंने उनको हर जगह रोका रखा कि भाई ये काम नहीं हो सकता। खैर उसके बाद बफज़ल इलाही मैं उर्दू अकेडमी का चेयरमैन हुआ। हमारी वो कमेटी का वक्त भी आ गया कि उस कमेटी ख़त्म होने का वक्त भी आ गया। तो बाबा साहब ने अब एक नई कमेटी अपने आप नहीं मालूम वो कब कमेटी बनी, क्या बनी, उसमें से मुझे किस बिना पर निकाला गया या और कोई जो भी लोग हैं उनको किस बिना पर लिया गया, ये तमाम चीज़ें मुझे उस बात का इल्म नहीं, ये इन्होंने कर ली। खैर मुझे भी उर्दू अकेडमी का मैं चेयरमैन था, मैं वहाँ पर जाकर काम वक्त नहीं दे सकता था, मेरे पास वक्त मेरे लिए ही काफ़ी था। जो भी हुआ मैं खामोश ही रहा। परसों हाल में जब एक 15-20 दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया हमारे यही फैयाज कुरैशी साहब का कि उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मुबीन साहब ये उर्दू हाल को जो है शहीद कर दिया गया है? मुझे अभी अभी ईटीवी के टीवी 18 के रऊफ साहब ने बताया। तो मैंने बोला मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने फ़ोन का सिलसिला मुनक़ता करते हुए अब मौजूदा कमेटी के सेक्रेटरी साहब से मैंने बात की। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने बोला ऐसा तो किसी हालत में आप लोग कर नहीं सकते, बहुत बड़ा हंगामा होगा, तमाम रियासत के उर्दू अदब वालों को तुमको फेस करना पड़ेगा, अगर से ऐसा हो गया तो तुम लोग बदनाम हो जाओगे, इस काम को रोक दो। तो उन्होंने कहा नहीं ये पूरा कमेटी में डिसाइड हो गया, फिर अब वो नवी बिल्डिंग जो बना रही हूँ उसमें हमें जगह रखो ही फलाना ऐसा। मैंने बोला ठीक है आप फ़ोन रख दीजिए, आप तो कुछ काम के काबिल नहीं हैं, मुझे जिससे बात करना है मैं करता हूँ। तो इमीडिएटली मैंने बाबा साहब से फ़ोन में बात की। जब बाबा साहब से मैंने बात की तो उन्होंने भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं माँ वैसा नहीं, वो रख ले को क्या करना, समझने को दो कि प्रोग्राम 2000-3000 की आमदनी नहीं है। अब देखो ये ब्लड बैंक ब्लड की कितनी ज़रूरत थी, कोविड-19 में बहुत तकलीफ हुई थी, हमारी ब्लड बैंक रही तो बहुत अच्छा होता था। तो इसके लिए हमने डिसाइड कर दिया है कमेटी मीटिंग में कि हम वहाँ पर ब्लड बैंक बनाएंगे। मैंने कहा ब्लड बैंक बनाने के लिए और भी जगह है बाबा साहब, वो सिर्फ एक उर्दू हाल ही नहीं है। उर्दू हाल को रखकर नहीं, वहाँ 2 प्रोग्राम के ऊपर 1 प्रोग्राम होता नहीं है, उसको बना के क्या करते हैं, ऐसी चीज़ रख के क्या करते हैं, उसकी क्या भी ज़रूरत नहीं है, मगर हम इसलिए वो डिसाइड कर दिया। मैंने बोला तो क्या शहर में हर शहर में एक बड़ी बड़ी ईदगाह होती है, 10 एकड़ की भी है, 2 एकड़ की भी है, साल में 2 ही नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, क्या उसको शहीद कर दिया जाएगा क्या? जो चीज़ें हमारी हैं वहाँ कमाई के लिए नहीं होती हैं, वो हमारे ज़रूरियात के लिए होती हैं। आप लोगों की अगर से ऐसी फितरत रही, ऐसा सोचेंगे तो ये बहुत बड़ा हंगामा होने वाला। मैंने उनको अच्छी तरीके से डांटा भी और डराया धमकाया भी। अब उसके बाद मैंने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। दूसरे दिन मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उतने में वहाँ पर पता नहीं कौन नेक लोग हैं, जाकर उनको बात किए, कुछ भी किए। इमीडिएटली उन्होंने जो है मेरे तमाम टीवी के प्रोग्राम्स को रोक दिया। उन्होंने कोई प्रोग्राम को उस दिन आने नहीं दिया। अखबार जो थे सालार में, पासबान में, आपका सहारा में, ये तमाम हमारी न्यूज़ आई। वो न्यूज़ से बढ़कर हमारी न्यूज़ से बढ़कर उन लोगों ने उसी वक्त उसी दिन 5 बजे एक हंगामी मीटिंग बुलाकर उन्होंने अपने सही एक मीटिंग कर दी। और उन्होंने ये इजाफा कर लिया कि वहाँ पर मीटिंग जब हमेशा कॉम्प्लेक्स की हो रही थी तो सदर और सेक्रेटरी को वहाँ पर मुखातिब होना चाहिए था। उन्होंने क्या काम किए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है, किस लिए हो रहा है, ये करना चाहिए था। अब उन्होंने, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे 6 साल 7 तजुर्बा जो भी हमारे इसके साथ रहे हैं हमेशा के, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होते वो मैं करता था, बाबा साहब करते थे, बात हम करते थे। मुनव्वर साहब कभी कुछ कहते नहीं थे, और दूसरों को तो कहना, उर्दू के नुमाइंदों की फेस करना, इतनी कैपेसिटी तो 3। बहर कैफ आप
نے اس وقت جب بلایا تھا پورے پریس کانفرنس کرنے کے لیے تو انہوں نے روک دیا تھا، وہ نہیں کرنا ہے. اس وقت انہوں نے اخبار والوں سے کہا کہ اب دیکھیے وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ان لوگوں نے جب ہماری کانفرنس ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، نہیں وہ سب کئی کو ڈالتے ہیں، آپ ڈالنے کی کیا بھی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھو آلریڈی اوپر ہال بنا دیے ہیں، ہمارے پاس ہال ہے، صرف اس کو ہم نے وہاں سے وہاں منتقل کیا ہے، ہم نے اس کو شہید نہیں کیا ہے. ایسا ایک ایشو بنا کر اخبار جو آدمی کوئی بھی ذمہ دار آدمی جو کمیٹی کا ہے اس سے نہیں، دوسرے ایک وہاں کے لائر سے اس کو اسپوکس پرسن بنا کے بٹھایا گیا تھا، جبکہ اس کو اس کے بارے میں کوئی بات کا علم نہیں تھا. اب میں نے سوچا کہ بھئی اب جب دوسرے دن دیکھا اخباروں میں ہمارے سے بھی زیادہ ان کا صفائی بیان آ رہا ہے، وہ بتا رہے ہیں ویسا نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو میں بھی خاموش رہ گیا کہ بھئی ہم کو کیا چاہیے تھا کہ اردو حال شہید نہیں ہونا چاہیے، اردو حال برقرار رہنا چاہیے. تو انہوں نے اس میں کچھ کمزوریاں بتائی تھیں کہ وہاں پر وہ اس لیے ضروری ہے، باہر اوپر اس جگہ جہاں پر اب حال انہوں نے منتقل کیا ہے اس جگہ کیوں وہ نہیں بن سکتا، اس پر اپنے طریقے سے انہوں نے بتا کر وہ کام کو انہوں نے وہیں پر روک دیا، اور کام اس کا چلتا ہی رہا. اب وہ چل رہا ہے کس کا، بلڈ بینک کا. اب وہ جو بلڈ بینک بن رہی ہے وہ کس کی ہے، کون بنا رہا ہے، اس کے خرچ و اخراجات کون سنبھالے گا، اس کے بارے میں اب تک انہوں نے کوئی صفائی نہیں پیش کی. بلڈ بینک کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اب بلڈ بینک کو جو ہے ایک تو جگہ دے دی، وہ جگہ بلڈ بینک کے علاوہ کسی اور چیز کو دیتے تو تقریباً میں سمجھتا ہوں 3.5-4 لاکھ روپے کرایہ آتا تھا اس کا. کس کا؟ جو اردو حال ہم لوگوں نے رکھا تھا اس کا ماہانہ 3.5 سے 4 لاکھ روپے آنکھ بند کر کے کرایہ آتا. ایسی جگہ پر الٹا ہاتھ سے پیسے خرچ کر کے بلڈ بینک بنایا گیا، جبکہ بلڈ بینک کی ضرورت تھی یا نہیں وہ ہے، وہ آپ جیسے دانشور حضرات اچھی طرح جان سکتے ہیں، اور تھی بھی ہے بھی تو وہ جگہ کی ہوئی کیوں، یہ میرا سوال تھا. اب ان لوگوں نے عوام کو کیا مگرمچھ کے آنسو بہا کر ہم اردو کے دشمن نہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ڈگاں ہیں، یہ تمام باتیں کر کے اس معاملے کو انہوں نے بالکل ٹھنڈا کر دیا، اور جو بھی گئے ان کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ حال وہاں بنا رہے ہیں. اب پتہ چلا آپ لوگ گئے تھے، آپ لوگوں نے دیکھ کر آیا ہے، اچھی بات ہے. اب ایک اچھا کام کر رہے ہیں کہ برا کام کر رہے ہیں ان کو ان کی نالج ہے، مجھے اس بات میں کچھ کہنا نہیں ہے. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ جو اردو حال تھا، اردو حال اسی جگہ پر برقرار ہونا چاہیے. اور کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ایک جو بلڈنگ آ رہی ہے شاپنگ کا مال کی طرح وہ جو آ رہا ہے، اس میں پارکنگ لاٹ آ رہی ہے، اس میں ایک بڑا ہال بنائیں گے. ہال بنانے والے بہت سے آئے، بہت سے گئے. ہال بنانے کے لیے ضیاء اللہ شریف صاحب، جنہوں نے ابھی وہاں ہاسٹل پوری ان کے سرمایے سے بنا کر دی، انہوں نے خود 3 سال پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے جگہ دے دیجئے، میں اردو حال پورا 3 کروڑ نہیں 30 کروڑ ہونا خرچ کر کے میں بناؤں گا. جگہ دیے نہیں نا، اب ان لوگوں نے وہ بنایا ہے، اب وہ ان کو صرف ضیاء اللہ شریف صاحب تک یہ معاملہ چلا گیا تو وہ خود بنا کر دینے کے لیے بھی تیار ہیں. خیر، بہت مخیر حضرات بھی ہیں شہر میں، اردو کے دیوانے بھی ہیں، شعراء ہیں، ادبا ہیں، اخباری دنیا کے لوگ ہیں جو اردو کو اپنی جان دے سکتے ہیں. مگر اب جو شہر میں ہوا، میری نگاہوں میں یہ ایک المیہ کے سوا کچھ بھی نہیں. جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، جس طریقے سے اردو حال بنا کو منہدم کر کے انہوں نے وہاں پر بلڈ بینک بنا رہے ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ اردو حال کے شہداء کا خون، یعنی اردو حال کو شہید کرنا، وہاں پر خون بہا، اب وہ خون بہا کر دوسرا خون جمانے کا بلڈ بینک بنا رہے ہیں. یہ کچھ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. ایک اردو کے حال کا خون بہایا اور دوسرا مسلمانوں کے لیے خون کا بینک بنا رہے ہیں.
اب اس میں کیا انصاف ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ رب العزت جانے. میری نگاہ میں تو کبھی بھی آپ پوچھیں گے تو یہی کہوں گا کہ یہ ناانصافی ہے. یہ ایک اردو کے ساتھ بہت بڑا المیہ ہے. کتنے سال ہو گئے وہ اردو حال بن کر منیر صاحب؟ 15 سال سے زیادہ ہوگا. 15 سال سے زیادہ. 15 سال سے چل رہا ہے. ارے جس وقت ہم وہاں پر میں جا کر پورا چارج لیا، بابا صاحب کو ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا، ان کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، وقبہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا. وہاں پر جو کرائے بڑھائے وہ آپ یقین کیجئے، اس کے لیے جو زحمتیں اٹھائی ہیں، جو زحمتیں گوارہ کی ہیں، کروڑوں روپے کی آمدنی جو کر کے ہم نے وہاں سے وہ کام کیا ہے، وہ بس اللہ جانتا ہے. ہمارے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. روز روشن کی طرح حیاں ہے. بس اتنا ہی ہے کہ اب منتظمین جو ہے ان کی منمانی کر رہے ہیں، اور کمیٹی جو ہے وہ بھی اپنی پوری منمانی کر رہی ہے. اب اس کمیٹی میں کیا ہے، جب جو کرنا چاہتے ہیں بس وہ بس بنا دیے، قانون بن گیا. بابا صاحب نے کچھ کہہ دیا، قانون بن گیا. کمیٹی میں تو بس ایسے ہی نام کو کوئی بھی کام کمیٹی نے اپنے تئیں کوئی بھی کام کیا نہیں. جو بابا صاحب کا برین چائلڈ ہے جو آیا یہ بولا یہ یہاں پر یہ بنا دیں گے، ماں وہ کر دیں گے. آج تو جو یہ بھی چل رہی ہے، بس آج جو یہ چل رہا ہے کہ بھئی تمہارا ہاسپٹل ہو کہ ڈیالسس سینٹر ہو یا وہاں پر جو بھی کلینک ہو، یہ جو چل رہا ہے وہ ہمیشہ کی بلڈنگ میں نہیں ہے. وہ بلڈنگ الگ ہے، بھٹکل جماعت کی بلڈنگ ہے. وہ اس کو کرائے پر لے کر ہم چلا رہے ہیں، جس سے ہم کو ضرورت نہیں تھی وہ کام کی. پھر بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا، ہو گیا، کر دیے، ہو گیا. بس ایسے ہی ہوا ہے. اب میں تو اس کے بارے میں کچھ ان سے کہنے والا تو ہوں نہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت جب میں فون کیا تو انہوں نے جس طریقے سے مجھ سے بات کیا تھا کہ وہ نہیں وہ رہے گا، اس کو اردو حال نہیں، وہ نکالیں گے. ہم نے نکال دیا ہے. تو جیسے انہوں نے وہ کہا تھا کہ ویسے ہی انہوں نے کر کے بھی دکھایا. وہ سمجھ جس طریقے سے ڈکٹیٹرشپ سے میرے سے بات کیے تھے، خیر میں تو اس وقت ریکارڈنگ کر کے نہیں رکھا ان کی باتوں کو، ہو یا منور صاحب کی باتوں کو. وہاں پر ایک طریقے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیشہ کمپلیکس میں اب جو بھی کمیٹی ہے وہ ایک صرف اپنی منمانی کر رہی ہے، ڈکٹیٹرشپ کر رہی ہے. کوئی کام جا کے آپ وہاں ہر کرایہ دار سے پوچھیے، بے معنی کرائے بڑھائے جا رہے ہیں، ان کو نکالے جا رہے ہیں. جس پر تھوڑا سا کرایہ بیلنس ہے اس کے پر ظلم کر رہے ہیں. اب یہ جو مظالمات ٹوٹ رہے ہیں، ظلم ٹوٹ رہا ہے ان لوگوں پر، اس کا تو آپ جا کے الگ الگ کرایہ داروں سے بات کریں، ان سے انٹرویو لیں تو اس بات کا پتہ چلے گا. ورنہ تو میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. کمیٹی ہے کر رہی ہے، ان کو کرنے کا حق ہے. مجھے آ کر لوگ کہتے ہیں تھوڑا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تھوڑا کہیے. میں نے تو کئی بار کئی لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ بھئی وہاں پر اب میرا کیبن نہیں چلتا، میں وہاں پر نہیں ہوں، آپ ڈائریکٹ منور صاحب سے بات کریں. میں منور صاحب سے فون پہ کہہ دیتا ہوں منور بھائی کچھ ان کی بات ہے دیکھ لو، یا بابا صاحب سے کہہ دیتا ہوں. بس اتنا ہی. باقی جو چل رہا ہے چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کب تک چلاتے ہیں. اور میرے خیال سے کہ اب یہ جو کمیٹی ہے اس کو ڈسمس کرنا چاہیے، سپر سیڈ کرنا چاہیے، نکال کر پھر دوسری کمیٹی بنانا چاہیے. یہ منمانی کمیٹی ہے یہ. اور اس میں جو ہے وہاں کے لوگ، آپ جا کے وہاں کے لوکل لوگوں سے پوچھیے جو وہاں بستے ہیں، پتہ چلے گا کہ کس کس کی منمانی چل رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، آپ کو اس کا پتہ چلے گا. شکریہ. تو منور صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں کی کمیٹی جو ہے منمانی سے اپنی باتیں چلاتی ہیں، کسی کا مشورہ نہیں ہوتا. تو بڑے ہی دکھ سے اردو حال کے بارے میں منور صاحب نے آپ کے سامنے ظاہر کیا.